بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اس مختصر سے وقت میں اس بات کو بیان کریں گے کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی اس ساری کائنات میں شرک سے کوئی بڑا ظلم نہیں ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے زیادہ جو کوشش کی ہے وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے پر کی ہے، تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ شرک میں مبتلا ہونے والا آدمی جتنے بھی اچھے عمل کرتا رہے وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوندے اس کے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین قسم کا جو شرک ہے وہ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ جیسے یہود و نصارہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی بتایا۔ اس طرح مجوسیوں نے دو خدا ہونے کا عقیدہ اختیار کیا، ایک یزدان اور ایک ارمن، دو خدا، نیکی اور شر کی الگ الگ خدا انہوں نے وضع کیے۔ تو یہ شرک فی الذات ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے۔ اس کے بعد شرک کی اگلی قسم ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات خاصہ جو صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق پر وہ صادق نہیں آتی۔ اللہ کی وہ مخصوص صفات اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی میں بھی ماننا، چاہے وہ مخلوق کتنے بھی بڑی مقام اور بڑے درجہ کی کیوں نہ ہو۔ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں شرک، یہ بدترین قسم کا جرم ہے۔ اس میں چاہے اللہ کے کسی پیارے کو شریک کیا جائے یا اللہ کے کسی غیر کو شریک کیا جائے، برکہ جس کو بھی شریک کیا جائے گا وہ غیر ہی ہوگا، اور یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کون سی ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ ان میں سے اجمالی طور پر چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شرک فی العبادت، کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی کے لیے روزہ رکھنا، کسی کے نام کا صدقہ دینا، کسی کے گھر کا طواف کرنا یا کسی قبر کا طواف کرنا، یا عبادت کی قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی عبادت کسی قسم کی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرنا، یہ عبادت شرک فی العبادت ہے، اور یہ شرک ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور شرک کی اگلی جو قسم ہے وہ شرک فی الحکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا اللہ کے حکم کی تشریح بیان کرے یا اللہ کے حکم کی دعوت دے اور تبلیغ کرے، اس کی بات کو مان لینا، یہ تو اس کا حکم نہیں ہے، یہ تو وہ اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تشریح اور تفصیل بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، ایک وقت کا بادشاہ یا والدین یا کوئی بھی آدمی کہتا ہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھنی، یہ کام کرو، ان کے کہنے کو ترجیح دینی اور اس کو درست سمجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، یہ شرک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم ماننا یہ شرک ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت یعنی حکم جائز نہیں ہے۔ اس طرح شرک کی ایک قسم ہے شرک فی العلم، اللہ کا علم محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ اللہ کے اس علم میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے اس حکم میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ اس میں تنہا اور اکیلا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم محیط ہے، اور اللہ کا علم کلی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو چھائے ہوا ہے۔ تو اللہ کے علم میں کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ جیسا علم اللہ کا ہے کسی اور کا بھی ہے، یہ غلط ہے اور یہ شرک فی العلم ہے۔ اس طرح شرک فی القدرت، کہ اللہ جس طرح قادر ہے، قادر علی الاطلاق ہے، ہر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو چاہے کر دے،
اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کسی بھی مخلوق سے کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ شرک فی العلم ہے۔ اور شرک فی السمع و بصر، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے نہ تو کانوں کا محتاج ہے، نہ آنکھوں کا محتاج ہے، نہ اس کے لیے کوئی رکاوٹیں ہیں، نہ اس کے لیے دور و نزدیک کے کوئی فاصلے ہیں، اس طرح کا سمع و بصر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ سارا کا سارا شرک ہے۔ اس لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شرک سے بچایا جائے، شرک اللہ کی ذات میں شریک کرنے سے کسی دوسرے کو اس سے بچا جائے۔